السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس حضور حافظ ملت 2025 عیسوی بڑی شان و شوکت اور تزک و احتشام کے ساتھ ہر سال کی طرح امسال بھی منایا گیا، اور امسال بڑی ایک اچھی بات، بڑی اچھی پہل ہوئی۔ شہزادہ حضور حافظ ملت حضرت شاہ علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ نے بڑی بڑی خانقاہوں سے پیران اعظام اور صاحب زادگان کو مدعو کیا اور وہ تشریف بھی لائے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اہل سنت کے درمیان اتفاق اور اتحاد بھی اس سے مزید بڑھے گا۔ خانقاہ برکاتیہ سے حضور نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ کو مدعو کیا گیا تھا، وہ بھی تشریف لائے۔ حضرت اویس میاں صاحب بھی قبلہ تشریف لائے، اور بریلی شریف سے حضور منانی میاں صاحب قبلہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا، وہ بھی تشریف لے کے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن حضور اسجد میاں عرس حافظ ملت میں نہیں۔ اس کی اب کیا مجبوری ہے، کیا وجہ تھی، وہ آگے ہم ابھی بیان کریں گے۔ اس سے قبل یہ بتا دیں کہ حضور حافظ ملت کے عرس مبارک کے موقع پر اسٹیج پر برسر ممبر حضرت علامہ عبد المنان کلیمی صاحب نے کچھ کلمات ایسے کہے جو شاید مناسب نہیں، یعنی حضور اسجد میاں کے عرس پاک میں نہ پہنچنے کے متعلق حضرت عبد المنان کلیمی صاحب بیان کرتے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ جو کہ شاید نامناسب لگتے ہیں۔ حضور اسجد میاں کے تشریف نہ لے جانے پر کہتے ہیں کہ یہاں سے عزیز ملت نے پیغام دیا، دعوت نامہ بھیجا، کم سے کم سلام کا جواب آتا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب تو واجب ہوتا ہے، کم سے کم سلام کا جواب تو آتا، اور اسجد میاں کو آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جو کہ شاید نامناسب ہے۔ اس سے لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ حالانکہ وہ کچھ مجبوری تھی، کچھ وجہ تھی جس کے سبب سے حضور قائد ملت نہیں جا پائے۔ وہ مجبوری کیا تھی؟ تھوڑی دیر بعد شہزادہ حضور عزیز ملت حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ نعیم ملت حضور اسجد میاں کے عرس پاک میں نہ پہنچنے کی وضاحت، اور جو مجبوری تھی وہ مجبوری بھی گویا کہ ایک طرح سے حضرت عبد المنان کلیمی صاحب کے بیان کا وہ جواب ہو گیا۔ حقیقت وہ ہے جو علامہ نعیم الدین صاحب نے بیان کی، لیکن حضرت علامہ عبد المنان کلیمی صاحب کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کو مشورہ دینا بھی نامناسب ہے، لیکن ایسی باتوں سے اہل سنت کے درمیان انتشار اور اختلاف ہی ایک تو اہل سنت کے درمیان پہلے سے ہی بہت اختلاف و انتشار ہے، ایسی باتوں سے مزید اختلاف اور انتشار۔ لہٰذا آپ پہلے حضرت علامہ عبد المنان کلیمی صاحب کی وہ کلپ سنیں جن میں انہوں نے اس طرح کا بیان کیا، اس طرح کے کلمات ادا کیے، پھر اس کے بعد اس کا صحیح جواب کیا ہے، اور حضور اسجد میاں کے عرس حافظ ملت میں نہ پہنچنے کی وجہ اور مجبوری کیا تھی۔ اس کے بعد حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ کی وہ کلپ ہم آپ کے سامنے اس میں پوری میاں حضور قائد ملت اسجد میاں مبارک پور عرس حافظ ملت میں کیوں تشریف لے کر آج کل علماء قصاصین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ بات بات پر حکم لگانا، بات بات پر ہنگامہ کرنا، بات بات پر اعتراض کرنا، بات بات پر الزام تراشی کرنا، مجھے حیرت ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے ذہن کو میں منتشر نہیں کرنا چاہتا۔ دستار بندی کا حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے، اس لیے کہ میں زیادہ قریب نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیے شہزادہ حافظ ملت مخدوم گرامی قدر عزیز ملت پر کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ کے اس وسیع علمی صحن میں ماہرہ متحرہ کی ذات گرامی بھی تشریف فرما ہے، بلگرام شریف کی بھی ذات تشریف فرما ہے، اور حضرت قبلہ منانی میاں بھی تشریف فرما ہے۔ اور عزیز ملت کا دل گردہ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے شہزادہ تاج الشریعہ کو دعوت نامہ بھیج کر گزارش کی کہ آپ ہماری نگاہوں کے نور ہیں، جماعت اہل سنت کہ آپ تاج ہیں، آپ الجامعۃ الاشرفیہ آ جائیے عرس حضور حافظ ملت میں۔ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت اسجد میاں صاحب قاضی القضات فی الہند مصروف ہوں، اس لیے کہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے، تو کوئی مثبت جواب تو آیا ہوگا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور اتنی بڑی ذات جو الجامعۃ الاشرفیہ کا سربراہ اعلیٰ اور وہاں کے فرزندوں کی خدمات کا روشن اور منور اور مجلہ عکس اور جلوہ پوری دنیا میں نظر آتا ہو، یہاں سے کوئی درخواست جائے اور اس کا جواب نہ آئے
تو مجھے کچھ ذرائع سے معلوم ہوا، حضرت عزیز ملت سے میں دریافت نہیں کر سکا، معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ نے بتایا کہ حضور عزیز ملت کی طرف سے دعوت قائد ملت حضرت علامہ اسجد میاں مدظ اللہ النورانی کو پیش کی گئی تھی اور حضرت تشریف نہیں لائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت اس لیے نہیں آئے کہ حضرت کے پاؤں میں فریکچر ہے، چوٹ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے۔ یہ وجہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ آگے کسی اور پروگرام میں یا کسی وقت حضرت کو جب موقع ملے گا بتائیں گے، اور حضرت انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔